اب ایک شعر کے ساتھ دعوت سخن دوں گا اپنے معزز مقرر کو کہ نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے۔ فقط بات صرف اتنی ہے، فقط بات صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ اب آئیے ہم اپنے مقرر خصوصی کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، پیارے امام حسین کی پیاری بزم میں تشریف لانے والوں، آئیے کچھ معروضات آپ کے گوش و گزار کرنے سے پہلے جس طریقے سے میں آپ حضرات کو درود مبارکہ پڑھاؤں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ، اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے سلسلے میں مجھے حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق رفیق عنایت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جن پاک ہستیوں کا آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، کائنات میں ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے۔ یہ ساری جماعت سچوں کی ہی جماعت ہے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔
کل آپ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش و گزار کی تھی، اور آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ کی توفیق سے سیدنا سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک کے حوالے سے کچھ آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات میں انبیاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر ان کے بعد کائنات میں سب سے افضل ذات جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات ہے جو مراد مصطفیٰ ہے، جو مصطفیٰ جان رحمت کی چاہت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ابو جہل لعین اور عمر بن خطاب کو دیکھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک محبوب ہو اسے ایمان کی دولت دے اور اس کے ذریعے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی دلی خواہش یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ عمر بن خطاب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور میرے نبی دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور نبی کی چاہت پوری نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی چاہے تو مصطفیٰ، چاہے تو رب مصطفیٰ کی چاہت پر قبلے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ تو میرے نبی حضرت عمر کے تعلق سے چاہ رہے کہ کاش عمر اسلام قبول کر لیتے، لیکن رب کی بارگاہ میں دلی خواہش یہ ہے اور دعا کر رہے ہیں، اے مولا جو تیرے نزدیک جو محبوب اور عظمت والا تیرے نزدیک ہے اسے ایمان کی دولت دے دے، جو تجھے محبوب ہے۔ یہ دعا میرے نبی کرتے تھے اور صحابہ سنا کرتے تھے، اور ہوا یوں کہ کم و بیش 39 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب لوگ ایک کے بعد ایک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں آتے اور میرے نبی کا چہرہ دیکھتے، قرآن اور حدیث سنتے، اسلام کے دامن میں آ جاتے۔ یہ سلسلہ چل رہا تھا، لیکن کفار مکہ کو یہ تشویش ہوئی اگر ہم ان کی دعوت و تبلیغ پر اگر روک نہیں لگائے، اگر ہم انہیں نہیں روکے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے مکہ میں اسلام پھیل جائے اور لوگ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد عربی کا لایا ہوا نیا دین قبول کر لے۔ یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور مکہ کے بڑے بڑے کافروں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کسی طریقے سے ان کی دعوت و تبلیغ کو روکا جائے، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ جو دعوت و تبلیغ کا مین سربراہ ہے انہیں ہی ختم کر دیا جائے تو دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے دارالندوہ میں ایک میٹنگ بلائی۔ دارالندوہ میں لوگ جمع ہوئے اور اس میں ابو جہل لعین نے تقریر کی کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد عربی جو نیا دین لائے ہیں
لوگ ایک کے بعد ایک اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر محمد عربی کے دین کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر ان پر روک نہیں لگائی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے مکہ میں اسلام پھیل جائے اور پورے مکہ کے لوگ محمد عربی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے اور ہماری سرداری ختم ہو جائے۔ تو ابو جہل نے اعلان کیا کہ تم میں کون ہے جو محمد عربی کا خاتمہ کر دے؟ معاذ اللہ رب العالمین، جو یہ کام انجام دے گا ہم اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیں گے۔ اور اس دور میں سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، سرخ اونٹ بڑے قیمتی اعلیٰ قیمت کے اونٹ ہوتے، وہ بھی 1 2 نہیں 100 اونٹ۔ جو یہ کام انجام دے گا، جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس صفحے ہستی سے مٹا دے گا، انہیں کیا معلوم کہ محمد عربی کی حفاظت ان کا رب کر رہا ہے۔ یہ اعلان ہونا تھا دار الندوہ میں، تو عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ کام میں انجام دوں گا، نہ اسلام رہے گا نہ بانی اسلام رہے گا۔ اپنے میان سے تلوار نکالی اور ہوا میں یوں لہرائی، کہا ابو جہل یہ 100 اونٹ سرخ جو تو نے انعام میں رکھا ہے، میں یہ کام آج تمام کر دوں گا اور اس انعام کا میں مستحق ہوں گا۔ اور یہاں سے نکلے دار الندوہ سے، انہیں کیا معلوم ان کے نکلنے سے پہلے مصطفیٰ کی زبان سے دعا نکل چکی تھی۔ وہ تو تلوار لے کے نکل رہے اور مصطفیٰ کی دعا پہلے نکل چکی ہے، اور یہ نکلے تن تناتے ہوئے ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ سامنے سے ایک صحابی رسول حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے سے آ رہے تھے۔ جب حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بن خطاب کے چہرے پر نگاہ پڑی تو سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ عمر کا ارادہ کوئی ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے، عمر کے خیالات کوئی درست نظر نہیں آ رہے ہیں، عمر کا ارادہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی آج عمر کوئی بڑا کام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، آج مکہ کے کافر عمر کے ذریعے کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی آج عمر بڑا کام کرنے کی ذمہ داری لے کر نکلا ہے۔ تو کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تھیوری چڑھی تھی، جلال میں تھے، اور کہا کہ ننگی تلوار دیکھ نہیں رہے ہو، آج میں بانی اسلام کو اور اسلام کو اس صفحے ہستی سے مٹانے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عمر نے جب یہ کہا تو حضرت نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں عمر تم بانی اسلام کو مٹانے جا رہے ہو؟ تم اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہو؟ اے عمر، جس اسلام کو تم مٹانے کی بات کر رہے ہو وہ اسلام تو تمہارے گھر میں داخل ہو گیا۔ اے عمر، جس اسلام کو تم صفحے ہستی سے مٹانے کی بات کر رہے ہو وہ اسلام تو تمہارے گھر میں آ گیا ہے، وہ اسلام تمہارے گھر میں ہے۔ کہا کیا بات کرو، جلال میں آ گئے۔ کہا جاؤ اپنے گھر کی خبر لو، اپنے گھر کی خبر لو جا کر۔ کہا کیا ہوا میرے گھر میں اسلام کیسے داخل ہوا؟ کہا تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اللہ۔
اسلام کی قدرت میں اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا تم دباؤ گے اتنا یہ ابھرے گا۔ جو لوگ مٹانے آئے وہ خود اسلام قبول کر لیا، ایسی تاریخ بہت ساری ملتی ہے۔ جیسے سنا کہ میری بہن نے اسلام قبول کی تو اب نبی رحمت کی طرف جانے کے بجائے پہلے گھر میں قصہ تمام کر لیا جائے، پہلے معاملہ گھر میں حل کر لیا جائے، پہلے گھر والوں کو دیکھ لیا جائے کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کر لیا، وہ کیسے کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیے۔ کہا پہلے گھر جایا جائے، گھر آئے تو دروازہ بند تھا اور اندر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں لوگوں کو سکھا رہے تھے، دونوں کو بیٹھ کر، یعنی حضرت عمر کی بہن اور آپ کے بہنوں کو قرآن پاک سکھا رہے تھے۔ گویا کہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے انہیں قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو قرآن سے جوڑتے تھے، اور آج لوگوں کا قرآن سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ اے لوگوں، آج بھی اگر تم ترقی کی شاہراہ پر چلنا چاہتے ہو، ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، تو اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لو، اور جو قرآن سے جڑا وہ رب سے جڑ گیا، رسول سے جڑ گیا، اللہ والوں سے جڑ گیا، اور جو اللہ والوں سے جڑا پھر اس کی تو آخرت سنور گئی، پھر اس کی تو آخرت سنور گئی۔ اس لیے حضرت خباب پہلے رب کا کلام پڑھا رہے ہیں، اور میرے نبی نے کیا پیاری بات فرمائی، لوگوں اگر تمہیں اپنے رب سے گفتگو کرنا ہے، باتیں کرنا ہے، تو قرآن کھولو، رب سے ہم کلام ہو جاؤ۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ، قرآن کھولو۔ آج تو مسلمان قرآن سے ہی دور ہو گیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، وہ ایسی افضل کتاب، وہ ایسی عظمت والی کتاب جس کو دیکھنا عبادت، جس کو چھونا عبادت، جس کی تعظیم کرے تو بخشش کا ذریعہ اللہ عطا فرما دے۔ ارے پڑھنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف کلام پاک کی تعظیم کرے تو مولا بخش دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہماری مسلم قوم قرآن سے اپنا رشتہ دور کر لیا ہے۔ آج لوگوں کے پاس بے شمار وقت ہے، ایسے ہی لوگوں کی راتیں موبائل میں جا رہی ہے۔ کاش قرآن کی تلاوت میں گزر جاتی تو کیا اچھی وہ رات ہوتی جو رات تلاوت قرآن میں گزرتی۔ تو عمر بن خطاب اپنے بہن کے دروازے پر پہنچے تو کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ کی بہن نے دیکھا کہ دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا، جھانک کر دیکھی تو عمر ننگی تلوار لیے فوراً وہ کاغذ جس کے اوپر یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں لکھی تھی اسے چھپا دی، اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے ایک دوسرے کونے میں جا کر چھپ گئے، اور بہن نے دروازہ کھولا۔ بہن نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو عمر بن خطاب جلال میں اندر آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اور کہا میں نے سنا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا، تو نے محمد عربی کا نیا دین قبول کر لیا۔ بہن نے کہا ہاں عمر، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جیسے ہی سنا اپنے بہنوں کو مارنا شروع کر دیا، اٹھا کر پٹک دیے زمین پر اور بے تحاشا مارنا شروع کیا۔ بہن نے جب دیکھا اپنے شوہر کی پٹائی ہوتے ہوئے تو شوہر کا دفاع کرنے کے لیے جب قریب گئی تو عمر بن خطاب نے اپنی بہن کو بھی بہت مارا، اتنا مارا کہ چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ مار کھا رہے ہیں اور بہن نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا عمر
جو خون خطاب کا تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے۔ دونوں بہن اور بہنوئی کہتے ہیں عمر تم مار مار کے ہمارے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ بہا دو، بوٹی بوٹی کر دو، جو کلمہ ہم نے پڑھے ہیں اس کلمے سے ہم منحرف نہیں ہونے سکتے۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اب وہ جو دامن نبی کا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، اب ہم وہ دامن نہیں چھوڑیں گے، بھلے جان لے لو۔ جان دے سکتے ہیں لیکن اسلام چھوڑ نہیں سکتے۔ جان دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔ کا جو کرنا ہے کر لو۔ جب بہن کی زبان سے اور بہنوئی کی زبان سے یہ سننا تو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا، تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ کہا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ، میں بھی تو دیکھوں۔ بہن نے کہا ہم پاک رب کا پاک کلام پڑھ رہے تھے اور اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اور عمر تم ناپاک ہو اس لیے تم اسے چھو نہیں سکتے۔ عمر نے کہا اچھا پاک ہونا پڑے گا، تو عمر نے غسل کیا۔ اور وہ غسل کرنا کیا تھا؟ قرآن دیکھنا تھا، قرآن کو چھونا تھا، قرآن کو پڑھنا تھا۔ غسل کیا اس کتاب کو پڑھنے کے لیے۔ اسلام قبول کرنے کے لیے غسل نہیں کر رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، اسلام قبول کرنے کے لیے غسل نہیں کر رہے ہیں، صرف اس کتاب کو پکڑنے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب کو چھونے کے لیے۔ وہ کتاب جو آپ کے گھر میں ہے، وہ کتاب جو آپ کی طاق کی زینت بنی ہوئی، اس کتاب کی عظمت کو سمجھو، اس کتاب کی بلندی کو سمجھو، اس کتاب کی برکت کو سمجھو، اس کتاب کے اندر کتنا پاور ہے اس کو سمجھو، اس کتاب میں کتنی تاثیر اللہ نے رکھا ہے اس کو سمجھو۔ اس کتاب کو چھونے کے لیے، اس کتاب کو دیکھنے کے لیے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے عمر نے غسل کیا۔ ارے غسل کرنا کیا تھا؟ یہاں سر سے پانی اترا، سر سے پانی کے بہا اور دل کی دنیا بدلنا شروع ہو گئی۔ ابھی تو صرف غسل کیا ہے، اور کس کے لیے غسل کر رہے ہیں؟ قرآن پاک کو دیکھنے کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے عمر غسل کر رہے ہیں۔ اور یہ غسل اتنا بابرکت ہوا کہ غسل کرے تو میل ہی نہیں، دل صاف ہونا شروع ہو گیا، دل دھلنا شروع ہو گیا۔ کس کی برکت سے؟ ارے قرآن چھونے کی برکت سے۔ ابھی چھوئے نہیں، صرف چھونے کی نیت سے جب غسل کرے تو یہ برکت ہے، اور جب پڑھ رہے ہوں گے تو برکت ملاحظہ کرو، جب پڑھ رہے ہوں گے تو برکت ملاحظہ کرو۔ اللہ اللہ غسل کر آئے، کہا لاؤ اب تو میں پاک ہو گیا ہوں، اب تو میں غسل کر لیا ہوں، بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے، میں بھی تو پڑھوں۔ اللہ اللہ بہن نے لا کر دیا وہی سورہ طٰہٰ کی آیتیں، یہاں زبان سے ادا کر رہے ہیں، دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، قرآن دلوں کو تسکین دینے کے لیے آیا ہے، قرآن دلوں کو سکون دینے کے لیے آیا ہے، قرآن دلوں کو تقویت دینے کے لیے آیا ہے، قرآن بزدلوں کو بہادر بنانے کے لیے آیا ہے، قرآن ہمت دینے کے لیے آیا ہے، قرآن قوت دینے کے لیے آیا ہے۔ دل جب بھی کوئی قرآن کھولتا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، جب تمہارا دل سخت ہو جائے، جب تمہارا دل پتھر ہو جائے، تو جب تمہارا دل زنگ آلود ہو جائے تو اسے صاف کرنے کا، اسے نرم کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ ذریعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے تلاوت قرآن کر لیا کرو۔ جب تم تلاوت قرآن کرو گے تو گناہ جھاڑیں گے، دل نرم ہو جایا کرے گا۔ حضرت عمر بن خطاب قرآن پڑھ رہے ہیں، اور قرآن پڑھنا کہ دل کی دنیا بدل گئی، اور بجستہ زبان سے نکلا لے کے چلو اپنے نبی کی بارگاہ میں۔ اللہ اللہ۔ جیسے ہی یہ آواز عمر کی زبان سے ادا ہوئی، حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے باہر آئے، حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے باہر آئے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں عمر کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ اللہ۔ اے عمر کیا میں تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ کہا کیا خوشخبری ہے؟ کہا میرے کانوں نے سنا ہے
میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ میرے نبی امام الانبیاء رب کا حبیب دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر رب کے حضور دعا کر رہا تھا، اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل لعین، ان دونوں میں جو تیرے نزدیک افضل ہے، محبوب ہے، انہیں اسلام کی دولت دے دے، ایمان کی دولت دے دے، اسلام کی دولت دے دے۔ اے عمر مبارک ہو، میرے نبی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی، تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت عمر بن خطاب چلے ہیں، بہن بھی ہے ساتھ میں، بہنوئی بھی ہے، حضرت خباب بھی ہے ساتھ میں جا رہے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں جلوہ بار ہیں، نبی رحمت بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دروازے پر، عین دروازے پر خدمت کر رہے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے سے عمر بن خطاب ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، عمر ننگی تلوار لے کر آ رہا ہے، یا رسول اللہ اگر اس کی نیت درست ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو عمر کی تلوار اور عمر کی گردن ہوگی، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں عمر بن خطاب آتے ہیں، جیسے ہی دروازے پہ پہنچتے ہیں میرے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، امام الانبیاء کھڑے ہو جاتے ہیں، رب کا حبیب کھڑے ہو جاتا ہے، ہم بیماروں کا طبیب کھڑے ہو جاتا ہے، وہ نبی کھڑے ہو رہے ہیں جو میدان محشر میں جب کوئی کسی کو پرزامنے حال نہ ہوگا، جب کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہوگا، جب کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، وہ نبی جو اپنی امت کو پہچان رہا ہوگا وہ نبی کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کھڑے ہوتے ہیں اور دروازے کے پاس آتے ہیں، عمر بن خطاب کے بازو کو پکڑتے ہیں اور پکڑنے کے بعد کہتے ہیں عمر تم کب تک فساد برپا کرتے رہو گے؟ کیا جب تک تمہارے اوپر رسوائی اور ذلت مسلط نہ کر دی جائے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی زبان مبارک سے جب یہ جملے ادا ہوئے، عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسا ہی عمر بن خطاب نے نبی پاک کی زبان سے کلمہ ادا ہوا، عمر نے یہاں کلمہ پڑھا، سارے صحابہ بیک وقت نعرے تکبیر بلند فرمائی۔ عمر کے اسلام قبول کرنے سارے صحابہ نے تکبیر بلند کی، اور یہ تکبیر مکہ کے اطراف کی ساری پہاڑیوں میں ایسے گونجنے لگی۔ جب عمر اسلام قبول کیے تو سدرہ کے مکی جبریل ابھی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں، عمر نے آج اسلام قبول کیا ہے، آسمان کے ملائکہ جشن منا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، آج اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی۔ اللہ اللہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا علی سرکار فرماتے ہیں، سرکار مولا علی فرماتے ہیں عمر وہ ہے لوگوں، اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیر خدا کہہ رہے ہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں، کہہ رہے کہ اللہ نے عمر کے ذریعے اللہ اکبر اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں علی ابو بکر سے افضل ہے، علی فاروق اعظم سے افضل ہے، علی کی محبت میں ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، عمر بن خطاب کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، عثمان غنی کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ۔ ارے دیکھو مولا علی کیا کہہ رہے ہیں کہ عمر کے اسلام قبول کرنے سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مولا علی کہتے ہیں اللہ اکبر، حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے اتنی محبت، اتنی عقیدت کہ مولا علی نے اپنے 3 بیٹوں کا نام رکھا، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا۔ اگر واقعی تم مولا علی سے محبت کرتے ہو تو اے شیعوں رکھو اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، رکھو اپنے بیٹوں کا نام عمر، رکھو اپنے بیٹوں کا نام عثمان، کیونکہ مولا علی نے رکھا ہے۔ تب ہم سمجھیں گے کہ تم واقعی علی سے محبت کرنے والے لوگ۔ اللہ اللہ، سرکار مولا علی کی بات کرتے ہو، مولا علی کی محبت میں، مولا علی کی عقیدت میں حضرت ابو بکر کی شان میں گستاخی کرتے ہو، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہو، حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اور مولا علی ممبر لگا کر ان کے خطبے پڑھ رہے ہیں۔ یہ مولا علی ممبر لگا کر
ابو بکر کے خطبے پڑھے، عمر فاروق اعظم کے خطبے پڑھے اور عثمان غنی کے خطبے پڑھے، اور تم علی کی محبت میں ممبر لگا کر ابو بکر کو گالیاں دے اور عمر کو گالیاں دے، عثمان کو گالیاں دے، تمہارے عمل میں اور حضرت علی کے عمل میں کتنا فرق ہے؟ یہ تو محبت اظہار کر رہے ہیں اور تم عداوت اظہار کر رہے ہو۔ ہم ہیں علی والے، ہم ہیں علی والے، ہم وہی کام کرتے ہیں جو مولا علی کرتے ہیں۔ وہ ممبر لگا کر حضرت ابو بکر کے خطبے بیان کرے، وہ ممبر لگا کر فاروق اعظم کے خطبے بیان کرے، وہ ممبر لگا کر عثمان و ذوالنورین کے خطبے بیان کرے، اور اہل سنت ممبر لگا کر ابو بکر کی فضیلت بیان کرے، عمر کی فضیلت بیان کرے، عثمان کی فضیلت بیان کرے، مولا علی سرکار کی فضیلت بیان کرے۔ ہم کرتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کا شیبہ ہے، یہ صرف ہمارے حصے میں آیا ہے۔ الحمدللہ یہ صرف ہمارے حصے میں آیا ہے۔ یہ اللہ کا بے پناہ احسان ہے کہ اللہ نے اہل بیت کی بھی محبت دی اور خلفائے راشدین کی بھی محبت دی۔ ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے تو ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ ہمارے لیے نجات کے لیے بہت کافی، بہت کافی ہمارے لیے نجات کے لیے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اسلام قبول کیے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ حضرت فاروق اعظم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم، روایت میں آتا ہے کہ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تو میرے نبی شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نماز چھپ کر ادا کر 2 رکعت نماز چھپ کر ادا کر رہے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی چھپ کر نماز پڑھ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ کیا اسلام حق پر نہیں ہے، یا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام مذہب سچا نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ سچا نہیں ہے؟ سرکار نے فرمایا عمر اسلام سچا مذہب ہے، ہم حق پر بھی ہے۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر یہ چھپ کے نماز کیوں؟ اب یہ چھپ کے نماز کیوں؟ اب ہم خانہ کعبہ کے سامنے جا کر نماز پڑھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں جب فاروق اعظم اسلام قبول کیے تو ہمارے دلوں سے ڈر نکل گیا۔ اللہ اللہ، عمر اسلام میں آئے، صحابہ کے دلوں سے ڈر نکل گیا، ہم خانہ کعبہ کے اعتراف میں بیٹھنے لگے، گفتگو کرنے لگے، کوئی ہم پہ حملہ کرتا تو ہمارے اندر ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت پیدا ہو گئی۔ ایک عمر اسلام کیا قبول کیے، صحابہ میں کفار سے لڑنے کی طاقت آ گئی۔ یعنی میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، ایسی قوت ملی کہ صحابہ طاقتور ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہمیں کفاروں سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ہم لوگ سب چلے خانہ کعبہ کی طرف، کہتے 40 لوگ ہو گئے تھے، حضرت عمر کو ملا کر 40 لوگ ہو گئے، 20 کی 2 صفیں بنی، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ تھے اور دوسری صف میں حضرت عمر بن خطاب تھے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جب ایک صف میں مجھے دیکھا، کفار مکہ نے جب ایک صف میں مجھے دیکھا اور ایک صف میں حضرت امیر حمزہ کو دیکھا تو ان کے ماتھے بل پہ آ گئے، ان کے کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ دونوں تو اسلام قبول کر لیے، جو دونوں جو بڑے طاقتور تھے، بڑے مضبوط تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے بہادر تھے، ہر مقابلے میں آگے رہتے تھے، یہی لوگ دونوں اسلام قبول کر لیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے عام اب نماز ہونے لگی، عبادت ہونے لگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر آج سے تیرا لقب فاروق اعظم ہے، فرق کرنے والا ہے، فرق کرنے والا، یعنی اسلام کو اجاگر کرنے والا، حق کو ظاہر کرنے والا، حق کو واضح کرنے والا۔ تمہارا نام آج سے، تمہارا لقب فاروق اعظم پڑ گیا۔ حضرت مولا علی سرکار فرماتے ہیں کہ جو بھی اسلام لاتا اس کے اوپر تکلیفیں ہوتی، وہ صحابہ سوائے عمر بن خطاب کے، مولا علی سرکار فرماتے ہیں سوائے عمر بن خطاب کے جتنے لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ڈر کے اور چھپ کے کی، لیکن جب فاروق اعظم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں تو کہتے ہیں میان میں تلوار لگی ہے، تیر کمان کندھے پر ہے، ہاتھ میں تیر لیے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کے پاس آتے ہیں اور بنداس طواف کرتے ہیں، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت واجب طواف نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد
سردار قریش سب بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ بیٹھا ہوا، کافر کے سردار، کفار کے سردار سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے قریب جاتے ہیں، دیکھو میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں اب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہا ہوں، سنو اگر تم اپنی ماں کی گود خالی کرنا چاہتے ہو تو عمر کا راستہ روک لو، اگر تم اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو تو عمر کا راستہ روک لو، اگر تم اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا چاہتے ہو تو عمر کا راستہ روک لو، اور اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو پہاڑی کے اس طرف آ جاؤ، مقابلہ بھی کر کے دیکھ لو۔ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولا علی سرکار کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب واحد وہ شخص ہے جو اعلانیہ ہجرت کر رہی۔ اللہ اکبر! یہ قصیدے کون پڑھ رہا؟ سرکار مولا علی پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ارے مولا علی ہی نہیں، قصیدے تو سدرہ کے مکی جبریل امی بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! فاروق اعظم کے قصیدے، فاروق اعظم کی شان، صدیق اکبر کی شان، اللہ اللہ! حضرت سدرہ کے مکی جبریل امی بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، آنے کے بعد سلام پیش کیا، پھر سلام پیش کرنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے آقا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جبریل امی سے فرماتے ہیں، اے جبریل امی ذرا عمر کی فضائل تو بیان کرو۔ اللہ اکبر! کس سے کہہ رہے ہیں؟ سدرہ کے مقیب صدری جبریل امی سے کہہ رہے ہیں، جو ملائکہ کا سردار ہے، جو سدرہ پہ رہتا ہے، جو رب کے حضور سے وحی لے کر آتا ہے نبیوں کی بارگاہ میں، وہ فرشتے سے میرے آقا کہہ رہے ہیں ذرا عمر کے فضائل بیان کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضرت نوح علیہ السلام کی جتنی عمر تھی، جتنی دوڑ، جتنے دنوں تک، جتنے سالوں تک وہ دوڑ دعوت و تبلیغ انجام دیے، یعنی تقریباً 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان تبلیغ کی۔ کہا اتنی عمر تک اگر عمر کے فضائل بیان کرتا رہوں تو فضائل بیان نہیں ہوں گے۔ اور میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں یہ تو عمر کے فضائل ہے، ارے عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، تمہاری ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ اللہ اللہ! میرے نبی عمر کی فضائل کس سے سن رہے ہیں؟ جبریل سے سن رہے ہیں، یعنی عمر کی فضیلت بیان کرنا یہ جبریل کا بھی طریقہ ہے، اور عمر کی فضیلت سننا مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اہل سنت کو ملی ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کبھی مصطفیٰ کا ذکر سنتے ہیں، کبھی ابو بکر کا ذکر سنتے ہیں، کبھی مولا علی سرکار کا ذکر سنتے ہیں، کبھی حسین اعظم کا ذکر سنتے ہیں، کبھی حسن اعظم کا ذکر سنتے ہیں، کبھی خاتون جنت کا ذکر سنتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ جہاں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں وہیں صحابہ کا بھی ذکر کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات برکات ہے جسے آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سرکار فاروق اعظم کی فیوز و برکات سے ہمیں ہمارے والدین کو دنیا میں بھی اور آخرت میں مالا مال فرمائے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عداوت کرتا ہے وہ مجھ سے عداوت کرتا ہے۔ یعنی فاروق اعظم کے تعلق سے میرے آقا فرما رہے ہیں، نبی رحمت فرما رہے ہیں، جو عمر سے محبت کیا وہ مجھ سے محبت کیا، اور جو عمر سے عداوت کیا وہ مجھ سے عداوت کیا۔ یعنی جو عمر سے عداوت کیا وہ مصطفیٰ سے عداوت رکھا، یعنی مصطفیٰ سے دشمنی کیا۔ اللہ اکبر! پتہ یہ چلا کہ عمر کی محبت رسول کی محبت ہے۔ عمر کو خوش کرنا رسول کو خوش کرنا، اور رسول کو خوش کرنا رب کو خوش کرنا ہے۔ اللہ اللہ! بڑی پیاری حدیث یاد آ گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے اے انس تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے قیامت کے لیے کوئی ذخیرہ جمع نہیں کیا، لیکن ہاں ایک چیز ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتا ہوں۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرے گا میدان محشر میں اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اب حضرت انس آگے فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ کر دیا جائے گا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس سے محبت کرے گا ان کے ساتھ کر لیا جائے گا۔ میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں رسول کے ساتھ بھی رہوں گا اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر کا ساتھ بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ایمان پر خاتمہ فرما دینا، ایمان پر خاتمہ فرما دینا۔
اس لیے ایمان پر خاتمہ ہوگا تو ابو بکر کے قرب میں جگہ ملے گی، عمر کے قرب میں جگہ ملے گی، عثمان ذوالنورین کے قرب میں جگہ ملے گی، مولا علی کے قرب میں جگہ ملے گی، حضرت حسین اعظم کے قرب میں جگہ ملے گی، حسن مصطفیٰ کے قرب میں جگہ ملے گی، ارے قرب میں ان کے ہی نہیں، میرے غوث الاعظم کے قرب میں جگہ ملے گی، خواجہ اعظم کے قرب میں جگہ ہوگی، اور جب یہاں سارے لوگ ہوں گے تو بریلی کے امام کے قرب میں ملے گی، حضرت مفتی اعظم کے قرب میں جگہ ملے گی، کیونکہ یہ سب بھی وہی ہوں گے۔ میرے نبی نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ کر دیا جائے گا، تو جو جس سے محبت کرے گا، ہم تو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں تو غوث اعظم بھی وہاں ہوں گے، خواجہ اعظم سے محبت کرتے ہیں خواجہ اعظم بھی وہاں ہوں گے، امام اعظم سے محبت کرتے ہیں امام اعظم بھی وہاں ہوں گے، امام مالک سے محبت کرتے ہیں امام مالک بھی وہاں ہوں گے، امام شافعی سے محبت کرتے ہیں امام شافعی بھی وہاں ہوں گے، امام مالک سے محبت کرتے ہیں امام مالک بھی وہاں ہوں گے، امام احمد بن حنبل سے محبت کرتے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، سرکار دیوان شاہ سے محبت کرتے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، سرکار حافظ بابا سے محبت کرتے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے، صوفی عبدال سے محبت کرتے ہیں وہ بھی وہاں ہوں گے۔ یعنی جتنے لوگوں سے، اللہ والوں سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء کاملین سے، مجتہدین سے، محدثین سے اور مجددوں سے، جتنے لوگوں سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ سب کے جھوٹ موٹ میں ہمارا ساتھ ہوگا، سب کے جھوٹ موٹ میں ہم ہوں گے انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہیں مولا اس ذکر کے صدقے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، جتنے لوگ سن رہے ہیں سب کا خاتمہ ذکر فاروق اعظم کے صدقے ایمان پر فرما دے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اللہ اکبر، اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے بے عقیدت، بے انتہا محبت، بے عقیدت، بے انتہا عقیدت رکھتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور میرے نبی بھی عمر سے بہت محبت کرتے تھے۔ آقا فرماتے ہیں عمر میرا وہ ہے، اللہ اکبر، میرا عمر، میرے نبی فرما رہے میرا عمر۔ اگر امتی کہے میرا نبی تو یہ کمال نہیں ہے، میرے نبی کہہ دے میرا امتی یہ کمال ہے۔ میرے آقا فرما رہے میرا عمر، اللہ اللہ میرے عمر، میرا عمر، اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے میرا عمر وہ ہے، اللہ اکبر، میرا عمر وہ ہے، وہ جس راستے سے نکل جائے، وہ جس راستے پر ہو جائے، اس راستے پر شیطان نہیں حاضر ہوتا۔ کہتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناتوں کے اوپر والا شیطان اور انسانوں کے ساتھ رہنا والے شیطان، یعنی یہ دونوں شیطان جہاں عمر ہوگا وہاں نہیں آئیں گے۔ یعنی شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ چینج کرتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں میرا عمر جس راستے پر ہوگا اس راستے پر شیطان نہیں ہوگا۔ تو عمر کا راستہ کیا ہے؟ عمر کا راستہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ عمر کا راستہ ہے، اور جو 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں وہ فاروق اعظم کے راستے پر ہے، اور جو اعتراض کہتے ہیں وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اللہ اللہ، عمر کا راستہ کیا ہے؟ 20 رکعت تراویح رمضان کے مہینے میں ایک امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ عمر کا راستہ ہے، اور جو اس کے اوپر اعتراض کرے وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں عمر کے راستے پر رکھا ہے، الحمدللہ۔ اللہ نے اہل سنت والجماعت کو عمر بن خطاب کے راستے پر رکھا ہے۔ کون عمر؟ کون عمر؟ وہ عمر، وہ عمر جن کے رائے پر اللہ قرآن نازل فرماتا۔ علامہ محدث کبیر جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں 21 مقامات ایسے ہیں عمر بن خطاب کی زندگی میں، 21 دفعہ ایسے وقت آیا کہ یہاں فاروق اعظم نے رائے پیش کی، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سرکار فاروق اعظم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور حضرت سرکار فاروق اعظم کے دل میں خیال آیا کہ کاش مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا مل جائے۔ یہ دل میں خیال آیا۔ آج لوگ کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ عمر کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ تم نبی کی بات کرتے ہو کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو عمر کے چاہنے میں۔ خیال کس کے دل میں؟ نبی کے دل میں نہیں آ رہا، عمر بن خطاب کے دل میں آ رہا ہے۔ اور عمر بن خطاب کے دل میں آ رہا ہے تاکہ صبح قیامت تک دیکھ لیں
جب غلام کے دل میں آئے تو اللہ ایسا نوازتا ہے، تو میرے نبی کے دل میں آئے تو کیا محروم کر دے گا؟ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا، میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کروں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ نے سدرہ کے مکی جبریل امی کو کہا، وہی لے جاؤ، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے محبوب ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ یعنی ان کے دل میں خیال آیا اور ابراہیم کی کھڑے ہونے کی جگہ کو کیا ہو گیا؟ مصلی بن گیا۔ بتاؤ، وہ شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے مقام ابراہیم۔ وہ حضرت ابراہیم علی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدموں کے نشان جو عین خانہ کعبہ کے سامنے رکھا ہوا، اور وہاں صبح قیامت تک جتنے لوگ طواف کریں یا حج کریں 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں گے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ عمر بن خطاب کا۔ سرکار فاروق اعظم کی دلی خواہش پہ اللہ نے ان کی دلی خواہش کی تکمیل فرما دی کہ میرا عمر چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھے۔ اے عمر، خالی تو ہی نہیں، صبح قیامت تک طواف کرنے والوں کے لیے یہ قانون بنا دوں گا کہ جو عمر نے کیا ہے وہ سارے لوگ کریں گے۔ ہر طواف کرنے والا مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرے گا۔ اللہ اللہ، یہ فاروق اعظم کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم حاضر ہوئے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں تاکہ لوگ آتے رہتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، کیا یہ اچھا ہوتا کہ اگر یہ پردے میں رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوتی۔ اللہ نے آیت پردہ نازل فرما دی۔ میرے رب فرماتا ہے، لوگوں نبی کے گھر والوں سے کچھ مانگا کرو تو پردے کے آڑ میں مانگا کرو۔ اللہ اللہ، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا کی امت سے پہلے اور جو امتیں گزری ہیں، ان امتوں میں رمضان کے مہینے میں صرف اور صرف افطاری کے بعد سے لے کر عشاء تک کھانے پینے کی اجازت تھی، اور اس کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، منع تھی، اور ابتدائی دور اسلام میں بھی یہی طریقہ رہا۔ لیکن ایک مرتبہ کیا ہوا، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب اور عشاء کے بعد لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد ہوا یوں، بیدار جب ہوئے تو اپنی بیوی اپنی شریک حیات سے آپ نے قربت کر لی۔ قربت کرنا تھا کہ نادم ہوئے، اور نادم ہونے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، عشاء کے بعد یہ سارے معاملات منع تھے، لیکن میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، میرے سے یہ غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ کرم فرمائیے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی کہ رمضان کے مہینے میں راتوں میں کھانا پینا جائز، اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہو گیا، کیونکہ عمر سے کام ہو گیا۔ عمر غلطی کرے تو امت فیض یاب ہو جائے، اور عمر نیکیاں کرے تو کیا امت محروم ہوگی؟ ارے عمر سے غلطی ہو تو امت فیض یاب ہو جائے، اور عمر نیکی کرے تو کیا اللہ عمر کے صدقے میں امت کو محروم کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ شان سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ان سے کچھ ہو جائے تو اللہ سب کے لیے قانون بنا دے۔ حضرت عمر سے غلطی ہو جائے تو سب کے لیے قانون بن جائے، سب کے لیے کھانے پینے کی اجازت مل جائے، سب کے لیے رہنے سونے کی اجازت مل جائے۔ حضرت عمر سے غلطی ہوئی اور انہوں نے نادم ہوا۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی، یہاں سے ایک درس یہ بھی ملا، یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ اگر غلطی ہو جائے تو نادم ہو، رب کی بارگاہ میں آؤ، توبہ کرو، ندامت کرو، اور ندامت کرو گے تمہارا یہ ندامت کرنا اللہ کو پسند آئے گا تو تمہیں بھی فیض یاب فرمائے گا، اور تمہارے ذریعے لوگوں کو بھی فیض یاب فرمائے گا۔ اللہ اللہ، تو پتہ یہ چلا کہ ایک غلطی پر اگر آدمی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور خلوص سے توبہ کرتا ہے، اور اس توبہ کے اوپر قائم رہتا ہے، تو اللہ اسی کو نہیں بلکہ سارے لوگوں کو فیض یاب فرما دیتا ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہاں سے آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ دیکھو آج پوری دنیا میں ایک کورونا کا ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ کورونا کی مصیبت ہمارے اوپر ہمیشہ کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جانے کا نام نہیں لے رہی، ایسا محسوس ہو رہا پتہ نہیں جاتی کہ یہ بیماری گھر کر جاتی ہے۔ اگر اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، اس سے نجات پانا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ ہم بہت گنہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں، بدکار ہیں، ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، ماں باپ کی نافرمانی کی، پڑوسیوں کے حقوق کی تلفی کی، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کیے، باپ بیٹوں کی حقوق ادا نہیں کیے، ہم بہت گنہگار سیاکار ہیں۔ ایک ہی راستہ ہے، اس بیماری سے نجات چاہتے ہو، مصیبت سے نجات چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے جو راستہ میرے نبی نے بتایا کہ لوگوں جب گناہ ہو جائے، پریشانی میں گھر جاؤ، تو ایک کام کرو، وضو کر لو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ توبہ کو قبول کرے گا اور اس ساری پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی کر کے نادم ہوئے، اور نادم ہوئے تو مولا کو پسند آیا، ان کا نادم ہونا پسند آیا، اور پسند آیا تو انعام دیا، سب کے لیے اجازت مل گئی، سب کے لیے اجازت مل گئی۔ یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات و بابرکات، وہ عظمت والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی سے کتنی عقیدت، کتنی محبت رکھتے تھے، کتنی تعظیم کیا کرتے تھے۔ آئیے ایک واقعے کی روشنی میں آپ کو سماعت کرتا چلوں کہ جو نبی کا ہوتا ہے وہ عمر کا ہوتا ہے، جو نبی کا ہوتا ہے وہ عمر کا ہوتا ہے۔ جس کو نبی چاہتے ہیں عمر اس کو چاہتے ہیں، جس کو نبی گلے لگاتے ہیں اس کو عمر گلے لگاتے ہیں، جو نبی کی بات نہیں مانتا عمر اس کا، نبی کی بات جو نہیں مانتا عمر اس کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسا مسئلہ آیا۔ پہلے وہ مسئلہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کھڑا، زمین کے معاملے میں کچھ انبن میں ہو گئی، کچھ جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا ایسا بڑا، ایسا طویل ہو گیا کہ یہودی نے کہنے لگا کہ اگر اس مسئلے کا حل چاہتے ہو تو تمہارے نبی کی بارگاہ میں چلو، کائنات میں اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہا ہے۔ یہودی مسلمان سے کہہ رہا ہے، وہ مسلمان نہیں، براہ نام مسلمان تھا وہ منافق، وہ منافق یہودی کہہ رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے، ان سے بہتر فیصلہ کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں، چلو فیصلہ انہی سے کروا لیتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی کہہ رہا ہے۔ اور جو براہ نام مسلمان ہے، مسلمان نہیں منافق ہے، وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کعب بن اشرف سے یہ مسئلہ حل کرایا جائے۔ کعب بن اشرف کون تھا؟ کعب بن اشرف یہودیوں کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا پادری۔ اس کا حال یہ تھا، جو لوگ دولت دیتے تھے ان کے حق میں فیصلہ کر دیتا تھا۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب بن اشرف رشوت لے کے اپنی زبان تبدیل کر دیتا ہے، اس کا قلم تبدیل ہوتا ہے، اس کی تحریر تبدیل ہوتا ہے، یعنی وہ بکاؤ تھا، اسے کوئی بھی پیسے پہ خرید لیتا تھا۔ یہودی یہ جانتا تھا، لیکن مسلمان جو براہ نام مسلمان نئے منافق، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسئلہ کعب بن اشرف کے پاس کرایا جائے۔ یہودی کہتا ہے کیسے تم مسلمان ہو؟ میں تمہارے نبی کے پاس چلنے کی بات کر رہا ہوں اور تم کعب بن اشرف کے پاس چلنے کی بات کرتا ہوں۔ یہودی نے اصرار کیا، نہیں میں یہ تو تمہارے نبی کی بارگاہ میں مسئلہ لے کر حل کراؤں گا۔ تو دونوں نے چلے گئے، نبی کی بارگاہ میں گئے، سارا معاملہ رکھا گیا۔ سارا معاملہ سننے کے بعد میرے نبی نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ کس کے حق میں فیصلہ کیا؟ یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اب جب وہاں سے نکلے تو یہ منافق کہتا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ اس یہودی سے کہتا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ عمر کے پاس لے چلے، یہ فیصلہ عمر کے پاس لے کے چلو، میں عمر جو فیصلہ کریں گے اس کو مانوں گا۔ کس کے فیصلے سے انحراف کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے سے انحراف، یعنی میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا، کہا میں عمر کا فیصلہ مانتا ہوں۔ تو یہودی جانتا تھا کہ عمر بڑے جلالی، ڈرتا ہوا یہودی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جب سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو دیکھا، تو جب دونوں کو بلایا اور بلا کے بیٹا کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے، دونوں بیٹھ گئے۔ اور وہ منافق تھا، کہتا عمر میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ عمر میں مسلمان ہوں، یہ یہودی ہے۔
تاکہ حضرت عمر بن خطاب کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ عمر بن خطاب مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دے۔ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے۔ یہودی نے جب دیکھا کہ مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہودی ہوں اور یہ مسلمان ہے، تو یہودی نے بھی کہا ہے عمر ٹھیک ہے، اس کی بات سن لینا، میری بھی بات سن لینا، لیکن بات کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بتاؤ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کہا ہے عمر تمہارے پاس آنے سے پہلے ہم تمہارے نبی کے پاس گئے تھے۔ سرکار فاروق اعظم نے جب یہ سنا کہ پہلے یہ مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا، تو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بتائے اے یہودی میرے نبی نے کیا فیصلہ سنایا ہے؟ یہودی بتا میرے نبی نے کیا فیصلہ سنایا؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ ہم یہ مسئلہ لے کر تمہارے نبی کی بارگاہ میں گئے، سارے معاملات کو تمہارے نبی نے ملاحظہ فرمایا اور سب غور و فکر کرنے کے بعد تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا۔ یہودی نے کیا کہا؟ تمہارے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ اور یہ مسلمان جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں عمر کا فیصلہ مانتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میں نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں عمر کا فیصلہ مانتا ہوں، تو عمر جو فیصلہ کرے میں تسلیم کر لوں گا۔ تو سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، عمر بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ سرکار فاروق اعظم اندر گئے، تلوار نکالی اور لانے کے بعد یوں ہوا میں لہرائی اور لہرانے کے بعد ایک ایسا وار کیا کہ وہ منافق کی گردن دھڑ سے الگ ہو کر زمین پر گری، لاش تڑپنے لگی، شور ہو گیا۔ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا، ایک مومن مسلمان کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر! وہ مسلمان منافق کیا کہہ رہا تھا کہ میں عمر کے فیصلے کو مانوں گا۔ جب عمر نے فیصلہ کر دیا تو کوئی معاملہ ہی نہیں رہا، فیصلہ تو ہو گیا نا، اب کوئی اعتراض کی جگہ تو نہیں رہی، اب کوئی سوال تو باقی نہیں رہا، کیونکہ تم نے تو کہا تھا کہ عمر جو فیصلہ کیے وہ تسلیم کر لیں، تو تسلیم کر لو۔ اب شور کیوں ہے؟ اب واویلا کیوں ہے؟ اب شور و گل کیوں مچایا ہوا ہے؟ لوگ چلانے لگے اور یہ شور نبی رحمت کی بارگاہ میں پہنچا۔ لوگ جا کر شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر نے ایک مسلمان مومن کو قتل کر دیا ہے۔ جیسے ہی میرے نبی نے سنا، سرکار فرماتے میرا عمر وہ بھی مومن اور مسلمان کو قتل کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا تم کہہ رہے ہو تو میرے عمر کو بلا لاؤ۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا اے عمر یہ لوگ تمہاری شکایت لے کے آئے ہیں کہ تم نے ایک مومن اور ایک مومن مسلمان کو تم نے قتل کر دیا۔ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، میں آپ کا عمر وہ بھی ایک مسلمان اور ایک مومن کو قتل کروں گا؟ ہرگز نہیں یا رسول اللہ، میں تو مومن اور مسلمان کو قتل نہیں کیا، میں تو اس کو قتل کیا ہوں جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، وہ عمر کے نزدیک مسلمان نہیں ہے، میں نے اس کو قتل کیا کیونکہ عمر کے نزدیک جو آپ کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا عمر فاروق اعظم نے صبح قیامت تک لوگوں کو یہ ذہن دے دیا کہ جو مومن مسلمان ہوگا وہ مصطفیٰ کا فرمان پر عمل کرے گا، مسلمان اور مومن مصطفیٰ کے فرامین کو مانے گا اور ان کے فیصلے کو تسلیم کرے گا۔ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، جو مسلمان نبی کے فیصلہ نہ مانے، عمر نے کہا وہ مسلمان نہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی، سدرا کے مکی جبریل امی قرآن کی آیت لے کر آ گئے۔ اللہ فرماتا محبوب جو آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم نہ بنائے، آپ کا فیصلہ نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہاں فیصلہ پہلے ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرما رہا ہے، یعنی عمر کے فیصلے پر تصدیق اللہ قرآن کی آیتوں سے کر رہا۔ اب میں پوچھتا ہوں ان سے، جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، ارے یہ 20 رکعت تراویح وہ ذات قائم کر رہی ہے کہ جن کی زبان تو نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے امتیوں میں محدث ہوا کرتے تھے، میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔
میری امت کا محدث عمر بن خطاب ہے۔ کہا صحابہ نے یا رسول اللہ محدث کسے کہتے ہیں؟ کہا جس کی زبان پر فرشتے کلام کرتے ہیں، جس کی باتیں الہامی ہوتی ہے، جس کے قلب پر اللہ القاء کرتا ہے، اسے محدث کہتے ہیں، اور حق اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا عمر جدھر ہے حق ادھر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر کی زبان پر ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک واقعہ اور سماعت فرما لیں، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مولا علی کا، دونوں کا ساتھ میں، کیونکہ ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، ہم عمر کا بھی ذکر کرتے ہیں، مولا علی سرکار کا بھی ذکر کرتے ہیں، دونوں کا ساتھ میں ذکر سن لیں۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، سرکار مولا علی فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے خواب دیکھا کہ مسجد نبی میں فجر کی نماز آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پڑھا رہے ہیں، میرے نبی امامت کر رہے ہیں۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بھی صف میں داخل ہو گیا، اور صف میں داخل ہونے کے بعد جیسے ہی 2 رکعت کے بعد میرے نبی نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ایک شخص ایک بڑے تھال میں بڑے طبق میں کھجور بھر کر لے کر آیا، اور کھجور لے کر آ کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، یعنی ایک تھال میں کھجور بھری ہوئی تھی۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص تھال بھر کر کھجور لے کر میری نبی کی بارگاہ میں حاضر کیا، میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر کرنے کے بعد عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ کھجوریں سب میں تقسیم کر دو۔ سرکار مولا علی فرماتے ہیں، سرکار مولا علی عرض کرتے ہیں میرے دل میں خواہش ہوئی کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، سرکار جب تقسیم کرتے کرتے میرے پاس آئیں گے تو میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ میں 3 دن سے فاقے سے ہوں، کچھ کھجوریں مجھے زیادہ دے دو۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنا تھا کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، میں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا تو فجر کی نماز کے لیے مصلی امامت پہ عمر بن خطاب کھڑے تھے، میں سب میں کھڑا ہو گیا، اور 2 رکعت کے سلام پھیرنے کے بعد عمر بن خطاب نے جیسے ہی سلام پھیرا تو ایک شخص بڑے تھال میں کھجور لے کر حاضر ہوا، اور کھجور لے کر حاضر ہوا فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ پیش کرنے کے بعد سرکار فاروق اعظم سے عرض کرنے لگا اے امیر المومنین عمر بن خطاب یہ کھجوریں لوگوں میں تقسیم کر دو، مقتدیوں میں تقسیم کر دو، صحابہ میں تقسیم کر دو۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور کا تھال لے کر لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ عمر بن خطاب آئے جیسے ہی میرے قریب آئیں گے تو میں ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے عمر میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے چند کھجوریں زیادہ دے دو۔ سرکار فاروق اعظم بانٹتے ہوئے کھجوریں تقسیم کرتے ہوئے سرکار مولا علی کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد عرض کرتے سرکار مولا علی عرض کرتے ہیں اے عمر میں 3 دن سے فاقے سے ہوں، مجھے چند کھجوریں زیادہ دے دو۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے تمام مقتدیوں کو دیے تھے اتنی ہی کھجور حضرت مولا علی کو عطا کرتے ہیں۔ سرکار مولا علی کہتے ہیں عمر بن خطاب میں تم سے زیادہ کھجور مانگ رہا ہوں۔ سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں علی رات میں میرے نبی اگر تمہیں زیادہ کھجور دیتے تو عمر بھی تمہیں زیادہ کھجور عطا کرتا۔ سرکار ہوں اور بیداری میں عمر بن خطاب ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اے نادانو تم نبی سے کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ عمر بن خطاب ہے، خواب حضرت علی دیکھ رہے ہیں، خواب میں معاملہ کیا ہو رہا ہے، خواب میں تقسیم کیا ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں بیداری میں حضرت فاروق اعظم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ شان سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ سرکار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن زمین میں زلزلہ آ گیا، ایسا زلزلہ اللہ اکبر، زلزلہ آ گیا، زلزلہ زمین میں۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ باہر آئے، اور باہر آنے کے بعد سوٹا لیا اور زمین پر ایسے مارا، کہا زمین ٹھہر جا، کیا تجھ پر عمر بن خطاب عدل اور انصاف قائم نہیں کیا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ عدل اور انصاف قائم نہیں کیا۔ زمین رک گئی، ٹھہر گئی، یعنی یہ نہیں کہا اے زمین ٹھہر جا تو اس کے اوپر عمر کھڑا ہے، یہ بھی کہتے تو رک جاتی تھی نا۔ یہ نہیں کہا اے زمین ٹھہر جا
تجھے عمر کا حکم ہے. کیا کہا؟ اے زمین ٹھہر جا. کیا تجھ پر عدل اور انصاف عمر نے قائم نہیں کیا؟ عدل اور انصاف کرنا یہ اچھا عمل ہے. گویا کہ فاروق اعظم ذہن دے رہے ہیں لوگوں جب مصیبت آ جائے تو اچھے عمل کے صدقے رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. اپنے عمل کو پیش کیا نا. کیا تجھ پر عمر نے عدل اور انصاف نہیں کیا؟ گویا کی زمین نے گواہی دے دی، ٹھہر کر زلزلہ ختم ہو کر یہ لوگوں کو پیغام دیا کہ عمر زمین کے اوپر عدل اور انصاف ایسا قائم کیا جس کے حق ہونے پر میں خود ساکن ہو گئی. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، اس سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. یہ جب خلیفہ بنے تو سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ دوڑ رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. میں نے روک کے کہا ہے امیر المومنین کیا بات ہے، کیوں اتنا دوڑ رہے ہیں؟ سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں مولا علی سے، اے علی، بیت المال سے صدقے کا ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، میں اسے تلاش کر رہا ہوں. سرکار مولا علی فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم نے تو بعد والوں کے لیے بڑی پریشانی کھڑی کر دی. بعد والوں کے لیے تم نے تو بڑی پریشانی کھڑی کر دی. سرکار فاروق اعظم کہتے ہیں اگر وہ صدقے کا اونٹ نہیں ملا تو میں رب کے حضور کیا جواب دوں گا؟ یہ اللہ کا خوف. اللہ اکبر. ایسے امانت دار. ایک روز فاروق اعظم بیمار ہو گئے، ان کی طبیعت علیل ہو گئی. طبیب کو بلایا گیا، طبیب آیا اور آپ کو دیکھا، آپ کی نبض دیکھا، بیماری کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا کہ اے عمر، اے امیر المومنین، تمہیں شہد کھانا ضروری ہے. تمہیں شہد کھانا تمہاری صحت کے لیے، اس بیماری کا علاج تمہاری شہد میں رکھا ہوا ہے. تم شہد کھاؤ گے تو شفا یاب ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے. اب بتاؤ، شہد کھانے کے لیے بھی عمر بن خطاب کے پاس شہد نہیں ہے. سرکار فاروق اعظم نے شہد کے لیے کیا اہتمام کیا معلوم؟ سارے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا. سارے صحابہ کو مسجد میں جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے صحابہ، اے میرے نبی کے صحابہ، میں تمہارا خلیفہ ہوں امیر المومنین عمر بن خطاب. میں بیمار ہوں، میں نے ایک طبیب کو بلایا تھا اپنے علاج کے لیے اور طبیب نے کہا تمہاری بیماری کا علاج شہد میں ہے، تم تھوڑا شہد کھاؤ صحت یاب ہو جاؤ گے. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میرے پاس شہد نہیں ہے، میں تم سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ بیت المال میں جو شہد رکھا ہوا ہے اس میں سے تھوڑا شہد آپ کی اجازت سے کیا میں لے سکتا ہوں؟ آپ کی اجازت سے اگر تم سب اجازت دیتے ہو تو میں بیت المال سے اپنی بیماری کی صحت یابی کے لیے تھوڑا شہد لے سکتا ہوں. اے لوگوں، عمر بن خطاب کا یہ عمل دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں اگر واقعی تم عمر بن خطاب سے محبت کرتے ہو تو تمہارے پاس جو امانتیں رکھی ہوئی ہے اس میں خیانت نہ کرو. لیکن افسوس، آج لوگ ذمہ دار بنتے ہیں، آج لوگ تنظیموں کے ذمہ دار بنتے ہیں، لوگ مدرسوں کے ذمہ دار بنتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے کچھ لوگ بچتے بھی ہوں گے، لیکن جو لوگ دولت دیکھنے کے بعد، شہرت دیکھنے کے بعد، پیسہ دیکھنے کے بعد شیطان جب ان کے اوپر غالب آتا ہے، نفس ان کے اوپر غالب آتا ہے اور نفس جب ان کے اوپر غلبہ کرتا ہے، شیطان ان کے اوپر غالب آتا ہے تو وہ رقم نکالنا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو اپنے استعمال میں لینا شروع کرتے ہیں. شیطان ان کے کان میں کہتا ہے، ان کا نفس یہ کہتا ہے تمہیں کون پوچھنے والا ہے، تمہیں کون پکڑنے والا ہے، تمہیں کون دیکھنے والا ہے. اگر 1-2 لاکھ روپیہ نکال لیا، اپنا کاروبار چلا لیا، فلیٹ بنا لیا، کاروبار سیٹلمنٹ کر لیا، یہ پیسہ نکال لیا
تو تمہیں کون پوچھنے والا ہے؟ شیطان یہ کان میں کہہ رہا ہے، نفس یہ خیال پیدا کر رہا ہے، نکال لے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، بے دھڑک وہ امانت میں خیانت شروع کر دیتا ہے اور پھر استعمال کرنا چاہتا ہے، کرنا شروع کرتا ہے، اور جب رب کی گرفت آتی ہے، جب رب پکڑتا ہے تو اس کے ہوش اڑنے لگتے ہیں۔ عمر بن خطاب پیغام دے رہے ہیں، لوگوں امانت میں خیانت نہ کرو، اگر امانت میں خیانت کرو گے تو رب کے حضور کھڑا ہونا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلوات و تسلیم کے پیارے دیوان، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک ہے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کی پیغام دے رہے، لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ وہ سرکار فاروق اعظم، اللہ اکبر، دیکھیں آپ ان کی شان، آپ نے ابھی ان کی شان ملاحظہ فرمائے، لیکن اپنے رب سے کتنا ڈرتے تھے۔ مکاشفۃ القلوب شریف میں حضرت عمر بن خطاب کی خشیت کے حوالے سے امام غزالی نقل فرماتے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے عمر بن خطاب اتنا ڈرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آنسو بہتے بہتے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ یعنی جیسے پانی بہتے بہتے کیسے نشان پڑ جاتا ہے، آنسو بہتے بہتے گال پر نشان پڑ گئے تھے۔ پانی اگر مستقل سفر کرتا رہے کہیں جگہ سے تو وہاں نشان بن جاتا ہے، دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے پانی بہت زیادہ بہا ہے، اس لیے جگہ بنی ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے عمر بن خطاب اتنا روتے تھے کہ آنسو بہتے بہتے چہرے پر نشان پڑ گئے تھے۔ کبھی ایک کنکر اٹھاتے اور کہتے کاش میری ماں مجھے نہ جنی ہوتی، کاش میری ماں مجھے نہ جنی ہوتی، میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا۔ سرکار فاروق اعظم کے اوپر اللہ کی خشیت کا غلبہ ایسا کہ کہتے اگر عمر کی خلافت میں اگر ایک کتا یا ایک بکری بھوکی رہ گئی اور میرا رب میدان محشر میں یہ سوال کیا ہے، عمر تیری خلافت میں، تیرے دور خلافت میں یہ کتا بھوکا کیسے مر گیا، یہ بکری پیاسی کیسے مر گئی، جواب دے، تو عمر بن خطاب کہتے ہیں میں اپنے رب کے حضور کیا جواب دوں گا۔ اس لیے کانپا کرتے تھے، لرزا کرتے تھے۔ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملے وہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر رہے ہیں اور یا سراپا گناہ ہو کر مسکرا رہے ہیں، سراپا گناہ جمع کر کے ہنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار فاروق اعظم کی زندگی سے یہ پیغام لے جاؤ کہ اللہ کے حضور رو، گڑ گڑاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، میرا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ وہ خود کہتا ہے جو بندے گناہ کرنے کے بعد میرے حضور توبہ کرتے ہیں تو میں انعام کیا دیتا ہوں، ارے اس کے گناہ تو مٹاتا ہی ہوں، اسے نیکیاں بھی عطا کرتا ہوں اور اسے اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک تعالیٰ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نے جو گفتگو کی ہے اس میں کسی قسم کی غلطی خامی ہو تو اپنے فضل کرم سے اسے معاف فرمائیں، اور ہم سب کو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے ہمیں، ہمارے والدین، گھر والوں کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور میدان محشر میں بھی فیض یاب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔